मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, आज क्या हो रहा है कि अब जो है ना, अब लोगों में ये भी उल्टा हो गया। इस्लाम ने बताया कि जो ख्वाहिशात को कुर्बान करता है वो अच्छा है। हमारे यहाँ पता है मैयार गोरों ने क्या बना दिया है, जिसकी जितनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं वो क्या है, अच्छा है। ये भी उल्टा सिस्टम हो गया। तीन इसमें नजरियात हैं, खूब समझ लें। एक नजरिया अंग्रेज का है या हमारे जो लिबरल सेकुलर तबके का है कि कामयाब वो है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। दूसरा मजहबी जुनूनियों का है, कामयाब वो है जो कोई भी ख्वाहिश पूरी ना करे। जैसे हिंदू पंडित होते हैं या बुद्धिस्ट हमने देखे हैं बर्मा वगैरह में, वो क्या करते हैं, सर मुंडा लेते हैं, शलवार कमीज उतार के या पैंट शर्ट उतार के एक चादर बांध लेते हैं, नंगे पांव पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। भूख जब शदीद लगती है तो किसी ने कुछ निवाले पकड़ा दिए, खा लिया, मुत्तजिल्लुल आलिया, जो सामने आया खा लिया। लोग समझते हैं ये हैं बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए लोग। एक हिंदू ने मेरे बयान पे कमेंट किए थे कि ये मुफ्ती बयान कर रहा है, ये मौलवी लोग तो बड़े अय्याश होते हैं और देखो शादियाँ वादियाँ इतनी की हुई हैं और गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये क्या है। असल तो पता नहीं, हिंदी में कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया पूरा। वो अपने पंडित की मिसाल दे रहे थे कि आजकल हमारे पंडित भी इसी तरह हो गए हैं, यानी उधर खूब सारे मज़े चल रहे होते हैं उनके। यानी पुराने ज़माने के पंडित होते थे असल, ना वो खाते थे ना वो पहनते थे। पुराने ज़माने के नहाते भी नहीं थे, क्योंकि नहाते हैं तो फ्रेश होता है, तो फ्रेश होना ही नहीं है, ज़िंदगी टेंशनों में गुजारनी है। उससे वो हिंदू समझते थे कि ये बहुत आली मकाम। अभी आप YouTube पे देखें, कुछ हिंदुओं के बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 100 साल 90 साल, बिल्कुल लंग धड़ंग। उन्होंने कहते हैं अपनी ज़िंदगी हिंदू अज़म के लिए वक़फ़ कर दी, ना शादी की, ना उनके बच्चे हैं, ना खाना पीना, किसी ने कुछ खिला दिया तो मुत्तज़िल्लुल आलिया ने खा लिया, और बिल्कुल दुनिया से दूर। ईसाईयत में भी यही कॉन्सेप्ट था, वरहबानियतन इब्तदऊहा। कुरान कहता है ईसाइयों ने रहबानियत को वज़ा कर लिया। रहबानियत क्या है? ईसाइयों ने कहा नेक वो है जो अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे, लिहाजा ना शादी करे ना कमाए, बस अल्लाह अल्लाह हर वक्त, सब दुनिया छोड़ छाड़ के। ये होता है, इट इज़ कॉल्ड बुजुर्ग। ये अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। ये दूसरी इंतहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो इस इंतहा के हामिल लोग हैं, फिर हम पर तो इतराज़ बनता है ना, क्या ख्याल है? फिर तो मुफ्ती साहब पर मुसलमानों के मजहबी रहनुमा समझे जाते हैं। मुफ्ती साहब ये कैसे दुनिया, ये तो दुनिया परस्त हैं, एक नहीं दो नहीं, उधर एक भी नहीं कर रहे, इधर चार लेके घूम रहे हैं। लोग कहते हैं, नीचे लिख, हिंदू ने कमेंट किए हुए थे ये तो अय्याश हैं। और हमारे जो तपावा तबका है ना मौलवियों से, वो भी ऐसे कमेंट कर रहा होता है, अबे इनकी बातें बस हैं, ये इनकी क्या है, ये बस दुनिया मुसाफिर खाना, अबे ये तो पैसा भी है इन लोग के पास, अबे खाते पीते भी, कभी निहारी खाते हुए व्लॉग आ रहा है, कभी बर्गर खाते हुए व्लॉग आ रहा है, कभी जलेबी की बातें करते हुए व्लॉग आ रहा है। तो अबे ये सब क्या है, बातें ही हैं बातें। तो ये दूसरी इंतहा है। समझते हो कि नहीं समझते? एक इंतहा गोरे, वो कहते हैं कामयाबी नाम किस चीज़ का है, अय्याशी का। एक इंतहा जो मुसलमानों में भी कुछ सूफी टाइप के लोग हैं, जो जाहिल सूफी होते हैं, और दूसरे मज़हबों में तो बहुत हैं, बुद्धिस्ट। वो अपने जो बुद्धिस्ट के बड़े को पता नहीं क्या कहते हैं, मोंक करके कहते हैं कुछ, मैं भूल रहा हूँ ना, उसको वो इज्जत जो देते हैं ना, इसलिए कहते हैं यार इसने तो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लिया है। ये तो ना अपनी मर्जी का खाते हैं, ना बस बेचारे, बस देखो ना पाँव में चप्पल है, ना सर पे बाल भी नहीं है, देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे। टिंड कराने के बाद कोई अच्छा लगता है? कभी रिश्ता लेने जाओ तो कभी देखा टिंड करा के रिश्ता लेने गए हो आप? कभी भी नहीं ऐसा होता कि आप टिंड करा के, आप किसी से बाल उधार लेके लगा के चले जाओगे, शादी के बाद उतार दोगे आप, लेकिन टिंड करा के जाता नहीं है आदमी। तो ये दूसरी इंतहा है। इस्लाम ने कैसी ज़बरदस्त बात की। इस्लाम ने कहा भाई देखो, इंसान अमल से इंसान बनता है, इंसान की वैल्यू अमल की बेस पर है। तो जो ख्वाहिशात बुरी हैं उनको छोड़ दो, अच्छी ख्वाहिशात छोड़ने से इंसान की तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छी क्यों छोड़ रहे हो भाई?
भाई बुरी ख्वाहिशात से बचोगे तो बुराई से बच गए ना, अच्छी ख्वाहिशात से बचना कोई अच्छाई थोड़ी है। इसलिए कि फिर ये नेमतें मैंने पैदा किसके लिए की अगर हर चीज से ही बचना है तुमने? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। इसका मतलब फिर अल्लाह ताला ने जो सब कुछ पैदा किया, इतनी नेमतें पैदा की हैं, ये ठोकर मारने के लिए पैदा की हैं। एक तरफ कुरान कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए दूध पैदा किया, शहद की मक्खी शहद बनाती है। एक तरफ कुरान कह रहा है कि तुम ये फलों को देखो कैसे, उन्जुरु इला समरिही, अनार को देखो कैसे फलता फूलता है। और दूसरी तरफ अल्लाह ये कहे खाना नहीं, ठीक है ना, शहद भी नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना और अनार भी नहीं खाना, ये अय्याशी है, अय्याशी ना, कुछ भी नहीं खाना, अवॉइड करना है। दिल चाहेगा खाने का मगर नहीं खाना। बल्कि अल्लाह ने तो कारोबार और दौलत का भी जिक्र किया, फरमाया तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया लितबतगू मिन फज़लिही, उस समंदर की पुष्ट पे सवार होकर तुम रोजी तलाश करते हो। क्या मतलब? बिजनेस करते हो, कंटेनर आ रहे हैं, जो समंदरों में रोजी तलाश करते हैं उनकी थोड़ी तनख्वाहें नहीं होती हैं। ऐसा ही है ना, समंदर में जॉब मिल जाए तो ठीक ठाक पैसा कमा लेता है आदमी, और अगर कारोबारी आदमी हो उसके तो फिर कस्टम में कंटेनर आते हैं पूरे, वो तो बहुत कमाता है। तो अल्लाह इसको नेमत के तौर पे बयान कर रहे हैं कि मैंने समंदर तुम्हारे काम में लगा दिया। दूसरी तरफ अल्लाह ये भी कहें कि नहीं, तिजारत नहीं करना, 2 रोटी बस रूखी सूखी खा के क्या करना, गुजारा करना। तो ये नेमतें फिर नेमतें रहेंगी। एक तरफ अल्लाह कह रहा है जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए, औरत को पैदा किया, ये उसकी इतनी बड़ी नेमत है ताकि तुम्हें उससे सुकून मिले। दूसरी तरफ अल्लाह कहे देखो पैदा तो किया है लेकिन अवॉइड करो। तो आप कहेंगे अल्लाह जब पैदा करके फिर एहसान बता भी रहा है, जितला भी रहा है, और ये भी कह रहा है कि जब इतनी बड़ी नेमत पैदा की है तो मेरा एहसान है और तुम मेरी इताअत करो, तो नेमत पैदा की है मेरी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि तू तो चाहता यही है कि मैं इन नेमतों से क्या करूं, अवॉइड। तो ये तो खोपड़ी, ये तो यानी जो चीज़ अल्लाह की मोहब्बत का जरिया थी, नेमतों से लुत्फ अंदोज होना, यही तो जरिया है ना। अबे तुम्हें कोई गिफ्ट ला के दे तो तुम में आईफोन निकला उसके अंदर से, गिफ्ट देने वाले से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? अबे भाई मैं तो चाहता ही था आईफोन, और यार देखो आईफोन आ गया। अगर आपको उससे नफरत हो कि नहीं मैंने चाहिए ही नहीं, डब्बा रखूंगा फोन तू ले जा, ठीक है ना, जो अंदर की क्रीम है वो मुझे तू ले जा, डब्बा मैं रखूंगा, तो वो तो फिर कोई गिफ्ट ही नहीं देगा आपको कि यार इसके तो डब्बों से मोहब्बत है, इसको अंदर जो चीज है उससे तो मोहब्बत ही नहीं है इसको। तो अल्लाह इतनी नेमतें बयान कर रहा है, खजूरों के बागात, अंगूरों के बागात, बहते हुए चश्मे, और तुम्हारे लिए हमने घर बनाए रहने के लिए, और तुम्हारे लिए अनार बनाया हमने, उन्जुरु इला समरी, इस अनार को देखो कैसा फलता है, और चौपायों में इबरत है, सूखा चारा खिलाते हो कैसा चिकना गाढ़ा दूध पैदा होता है तुम्हारे लिए, और शहद कैसे हम तुम्हारे लिए पैदा करते हैं। मक्खी को हमने, इतनी सी खोपड़ी है मक्खी की, उसको हमने सिखा दिया कि अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, लोग तेरे लिए घर बनाएंगे तो उसमें भी शहद बनाना, पहाड़ों पे भी शहद बनाना, दरख्तों पे भी शहद बनाना। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानु, अल्लाह कहते हैं कैसा उसके पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है उसके पेट से। तो ये सारी नेमतें अगर इस्लाम कहता ख्वाहिशात पूरी ही नहीं करनी है, हिंदुओं की तरह पंडित जो उनके होते हैं कुछ भी नहीं खा रहे होते बेचारे, और गोश्त भी नहीं खा सकते, अल्लाह ने गोश्त का भी बहुत तस्करा किया है। अब हिंदुइज्म में गोश्त क्या है, बुरा समझा गया है, खाते हैं लेकिन अच्छी बात नहीं है। अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं, मुमिनहा ताकुलून, इन्हीं जानवरों को तुम खाते हो, ये हमारी नेमत है, इनको मुसख्खर कर दिया, इनका गोश्त भी खाते हो तुम। तो ये सारी नेमतें अल्लाह की नेमतें जब बनेंगी, जब इनको इस्तेमाल करने से अल्लाह नाराज होने के बजाय क्या होगा, खुश होगा। आपकी किसी ने दावत की, मेजबान ने बुलाया और आप आके बैठ के बगैर खाए चले गए, आप कहोगे कि मैं चाह रहा था आपका खर्चा बच जाए, इसलिए मैंने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं खाया। तो मेजबान अगर इंतहाई दर्जे का कंजूस मक्खी चूस होगा, ये मक्खी चूस पता है क्यों मशहूर हुआ? एक कंजूस चाय पी रहा था, मक्खी गिर गई, ये मक्खी निकली है तो वो चूस के फेंक दिया, अस्तगफिरुल्लाह, फेंक दी उसने कहा इस पर थोड़ी सी चाय लगी हुई थी वो ज़ाया ना हो जाए। तो अगर मेज़बान कंजूस मक्खी चूस होगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन अगर वो कंजूस नहीं है तो उसको खुशी के बजाय तकलीफ होगी।
تکلیف اس بات کی ہوگی یار میں نے بنایا تھا یہ چٹخارے لے کے کھاتا, پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی, یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے. دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا. ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط. تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کیں, اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, بیوی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا, ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا, جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہ جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے, اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے, ایک خوبصورتی ہوتی ہے. بھائی اتنا مال ہے اس کے پاس, لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے, ایک زینت ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں, ان کو ہاتھ مت لگانا, بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ, کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے قبر میں کچھ نہ ملے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا, بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کیے ہیں, تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی, اللہ کی. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تو تاکہ تمہیں میرا قرب ملے. تو اسلام نے کہا کہ بھئی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے, بری خواہشات پوری کرنا برا ہے, بس بری خواہشات چھوڑ دو, حلال تو اس لیے ہندو پنڈت, اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا, کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ مفتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں, تو بھئی واقعی الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں. ہاں کوئی ناجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی, پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی. وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا, اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں, ابے چوری کی گاڑی ہے تو پھر 100% اعتراض بنتا ہے. اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کی بیگم سے اللہ نہ کرے اللہ بچائے تعلقات رکھے ہیں تو بھائی میری بیگم ہے, خرچہ بھی کس کا ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے, میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں, اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات, قیامت کی علامت ہو جائے گی, پھر یہ تو قیامت کی علامت ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں, ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, یہ تو جائز لذتیں ہیں. اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں, انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے بھائی دنیا میں مزے کرو, حلال مزے کرو, اس میں کیا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجیے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے. زینت تو ضرورت سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتا ہے زینت بھی حرام نہیں ہے. زینت کا کیا مطلب ہے, ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں, اس سے اوپر کی چیز کیا ہے زینت. زینت تو لگژری کو بولتے ہیں, لگژری کو. تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو, اور میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی عیاش, ایسا ہے نہیں, ایسا ویسے ہے نہیں, میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور, اتنے کروڑوں کی. ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ. تو اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ ہو زکاتیں دینا شروع کر دیں ترس کھا کے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, لیکن جتنا میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ پتہ نہیں کتنی عیاشی کر رہا ہے, میں میرے گھر جا کے دیکھ لوں نا, میرا خیال ہے 100 گز کا گھر ہے جو میری پہلی گھر والی کے پاس ہے, 100 گز کا, وہ بھی اپنا نہیں ہے. تو لیکن ہمارا یعنی رہ تو رہے ہیں نا, تو یہی تو عیاشی ہے. اور کیا بھائی, میرے پاس رہنے کی جگہ ہے, میرے پاس رہنے کی بہترین جگہ ہے, تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی, کیونکہ میرے پاس 100 گز کا کیا ہے کرائے کا گھر ہے. تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ, کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمدللہ. تو میرے لیے عیاشی, میں کیا کھاتا ہوں, میں کچھ پیتا تھوڑی ہوں, میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں. اس میں پراٹھے پھوڑتا ہوں انڈوں کے ساتھ, اتنا مزہ آتا ہے, بھوک لگ رہی ہو انڈا پراٹھا پھوڑ دو, ایسا مزہ آنا ہے, پیسے واپس, پراٹھا ٹائٹ بنا ہوا ہو. تو میں تو اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہا ہوں, کیونککہ ہندو پنڈت یہ بھی نہیں کرتے. تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتا ہوں. تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیکھ, تو اس کو عیاشی, ایسا نہ ہو آپ سمجھے مجھ سے پتہ نہیں کون سال کی عیاشی کر رہے ہوں گے, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ کیا ہے,
میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے 3 وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے. میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے 2 ٹائم ہی ہوں, لیکن ملتا الحمدللہ 3 ٹائم. آج عصر کے بعد بھوک لگ رہی تھی, جلیبی کھانے کا دل کیا, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں. اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں, کہ یار کھانے کے علاوہ بھی غریبیاں. اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھاتا بھی نہیں, کھا بھی نہیں سکتا, شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں. ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا, الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا بھائی ایکسیلنٹ, بہترین, فٹ فاٹ. تو یہ عیاشی اور کیا کہ ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں کہ یار چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو وہ عیاشی نہ سمجھے جو گورے کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں والی اور پینے پلانے والی. وہ اللہ اس حرام کاری سے ہم سب کو بچا کے, اور یہ عیاشی آپ بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں. تو یہ بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ 2-6 پراٹھے کھا رہے ہوں آپ لوگ صبح بیٹھ کے. ابھی ایک صاحب آئے, وہ ماشاءاللہ پورے گول تھے نا. یہ بات اس لیے نہیں ہوگی, اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا, انہوں نے کہا 1 پراٹھا کھایا. میں نے کہا میں نے بھی 1 کھایا, لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا. بے تکلف تھے بہت, ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا تھا نا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی 1 کھایا, میں نے بھی 1 کھایا, تو یہ ڈفرینس, یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اب اللہ نے جسم ایسا, ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا. تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا. تو یہ صحت ہی تو عیاشی, اور کیا بھائی. نظر ٹھیک ہے, سماعت ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں. تو اس تقریباً سب کی ساتھ ہی ہو رہا ہے. باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے, کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے, حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے. تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے, وہ دکھانا پڑے گا. یا عیاشی میں کیا کر رہا ہے, رکاوٹ ڈال رہا ہے. وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا. ڈینٹسٹ, جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہو نا, علاج نہیں کرایا کرو اس. میری عقل داڑھ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی, تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا, اس نے پلاس سے نکال دی. وہ ڈاکٹروں کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو. یہ غربت کا بہترین علاج کیا ہے, غریبوں کو مار دو. تو دانت میں درد ہو رہا ہے, وہ اتنی عقل داڑھ کبھی نہیں نکلواؤ, بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ آخر تک چلتی ہے. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر ہے صدر میں, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا. اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑھ نکلوا کے, اتنی, اس نے ایکس رے دیکھا نا, اس نے کہا اتنی خاندانی داڑھ, اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی, یہ تو نکالنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑھ تھی نا, پھر اس میں درد شروع ہوا. تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بولا یہ بھی نکال دو. میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے, میں کیا ہنسوں گا کیسے. چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, گرینڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں, ہاون دستے میں کوٹ کے کھا لوں گا, مسکراؤں گا کیسے میں. اور اس وقت تو میری شادی بھی 3 تھی. میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں, مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی. تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی. اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کسی قیمت میں نہیں نکل, حتی الامکان کوشش کرو کہ اسی کو ریپیئر کرواؤ. پھر اس نے, اللہ کا شکر ہے, وہ جو دوسری داڑھ تھی نا اس کو ریپیئر تو کر دیا, لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں مل رہا نا. اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل, بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے, ٹیک تو لگے نا دانت کو. وہ پراٹھا پھنستا ہے اس میں جا کے. تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی, یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے. ہمارے بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو 2 نوالے نہ ملے بھائی. میں کوئی اعمال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اعمال تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی, لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے 20 گنا زیادہ ہیں. اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے, شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے, سونے کی جگہ ہے, عیاشی ہے بھائی. اٹ از کالڈ عیاشی. میں ریوو شیوو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. کوئی رکشے میں جا رہا ہے, کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے, کوئی WR کا اپنا مزہ ہے بھائی. تو WR میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا. یہ تو اصل تو یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانا مل جائے, رات کو اچھی نیند آ جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. حدیث کے مطابق یہ عیاشی ہے. تو اس لیے ہاں حلال میں آپ جتنا کر لو بھائی, اللہ کی طرف سے پابندی نہیں. تو میں بتا رہا تھا اسلام 2 انتہاؤں کے درمیان. گورا کیا کہتا ہے, وہ حلال حرام کا, اس کے اپنا حلال, وہ انلیگل لیگل کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں.
ملکی قوانین کی پابندی. اس کے علاوہ ان کے یہاں سب کیا ہے؟ جائز. اسلام نے آپ پہ پابندی لگائی ہے, بہت ساری پابندیاں. وہ ساری پابندیاں آپ کو انسان بنانے کے لیے ہیں. وہ پابندیاں انسانی, وہ برائیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں. مثال کے طور پر اسلام آپ کو شراب پینے نہیں دیتا, کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے, برائی ہے. وہ آپ پیتے ہو, نشہ آتا ہے, آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے, آپ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو پابندی لگا دی, بتایا کہ اگر تو شراب پیے گا تو تیری باڈی تو ویسے ہی گندی ہے, کیڑوں نے کھانا ہے, تیرا عمل بھی کیا ہو گیا؟ گندا. پھر تو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے بدتر ہے, بیچ کا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. انسان برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر, اس لیے کہ جانور برائی کرتا ہے, عقل نہیں ہے. تیرے پاس عقل ہے پھر بھی برائی کر رہا ہے تو. اور اگر اچھا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل, کیونکہ فرشتہ اچھا کر رہا ہے, وہ تو مجبور ہے اچھائی پر, تو مجبور نہیں تھا, اپنے اختیار سے تو نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا, تو تیرا مقام فرشتوں سے کیا ہو جائے گا؟ اونچا ہو جائے گا. تو جتنی بھی گندگی ہے نا, اسلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا. چرس ہے, ہیروئن ہے, نشہ ہے, اسی طرح غصے کا بے موقع استعمال, باپ کے سامنے غصہ, ماں کے سامنے غصہ, کمزوروں پہ غصہ. تو غصہ کر بھائی, تو اپنے جیسوں سے لڑ جا کے. کمزوروں پہ گلا دبائے جا رہا ہے, یتیموں کا مال کھانا, بہنوں کو وراثت نہ دینا, یہ سارے اچھے اعمال ہیں. یہاں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. رشوت نہ لینا, اور زنا نہ کرنا, بد نظری نہ کرنا, تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب ایک چیز جائز ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ من حرم زینت اللہ, کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہیں میری دعوت ہو نا, اچھا کھانا ہو, میں تصویر نہیں بنانے دیتا لوگوں کو. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری قوم کا ظرف بہت چھوٹا ہے. اب میں تو گیا ہوں میزبان کو خوش کرنے کے لیے, کھا رہے ہیں, ویڈیو آتی ہے, یہ مولویوں کی دیکھو عیاشیاں دیکھو, لوگ یہ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں, مولویوں کی کیا دیکھو عیاشیاں دیکھو, حالانکہ خود بھی نہاری کھا رہے ہوں گے جب یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے نا. دوسری ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی ویڈیو نہ بناؤں میں, وجہ اس کی ایک یہ ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کو یہ روٹی میسر نہیں ہے. یہ ایک ویلڈ وجہ ہے, یہ بھی وجہ ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتا. اگر میری کھانے کی ویڈیو آئی تو چپکے سے بنائی ہے کسی نے. یہ ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو حقیقت میں ان کے پاس روٹی نہیں ہے. تو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہم ادھر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں اور آپ پوری دنیا کو ویڈیو دکھا رہے ہیں, بہت سے غریبوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے. یہ ایک معقول وجہ ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش, غریب چلو روئے تو سمجھ میں آتا ہے, ادھر تو وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہاری کے ہوٹل ہیں, ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے آپ کو برائی سے بولا ہے کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو. تو اللہ کی نظر میں پھر پوری کائنات بہت بڑی ہے, لیکن عمل کے لحاظ سے انسان اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات سے بھی بڑا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے.